کہ ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ بندروں کی شکل میں جو ہے بن گئے. یعنی روایتوں سے ملتا ہے کہ ان کی جو ہے پیچھے سے دم نکلنے لگی اور چہرے ان کے مسخ ہو گئے، یعنی چینج ہونے لگے اور وہ بندر کی طرح جو ہے نظر آنے لگے. جو دوسرے مطلب ہمارے کزن جو ہیں، بھائی ہمارے، ایک طرح سے ایک رشتے کے بھائی جو ہیں ہمارے یہود، وہ ان کے لیے اللہ نے ایک ان کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر روزے فرض کیے ویسے ہی جو ہے سب کے دن ان پر جو ہے شکار کرنا روکا گیا تھا اور ان سے بولا گیا تھا کہ ان کا اصل جو ذریعہ معاش تھا تو وہ جو ہے مچھلی پکڑنا، مچھلی فروخت کرنا اور اسی کو جو ہے کھانا، یہی ساری ایکٹیویٹیز ان کی تھی. لیکن آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے لگتا ہے ایسے کہ جیسے جو لوگ آئے تھے وہاں پہ تباہی پھیلانے، انہوں نے وہاں ہر آدمی کو روک کر کے یا پکڑ کر کے اس کے چہرے پہ کچھ ایسے نشان ڈال دیے جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے، کہ ان کے اندر ایسے خواص پیدا ہو گئے، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں چیزیں پیدا ہو گئیں جیسے ان کو جیسے بندروں میں ہوتی ہیں. ایکچولی وہ حقیقت میں بندر نہیں بنے، لیکن ان کے اعمال اور ان کی سوچ، ان کا طرز جو تھا وہ بندروں کی طرح ہونے لگ گیا. 63 کی طرف ہم چلتے ہیں، اگر ہارون بھائی کی اجازت ہو تو ہم آگے کی آیت اور اس کا ترجمہ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور جب، ایسے الفاظ جب آتے ہیں تو ہم اس کو ایز اے ریمائنڈر لیتے ہیں. وَإِذْ اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے میثاق، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا، رفع سے رفعنا ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، تمہارے سروں پر. ٹھیک ہے، ایک بیوٹیفل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے اندر عربی اتنی جو ہے بہترین لینگویج ہے کہ اس میں ایک تو یہ کہ ہم جو اردو میں بات کر رہے ہیں، عربی کا ترجمہ یا قرآن کا ترجمہ اردو میں کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اردو میں اتنے الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم ترجمہ کریک کر سکیں. دیکھیے فوق والا لفظ آیا ہے اور ایک جو ہے عربی میں لفظ آتا ہے اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی اوپر، فوق کے معنی بھی اوپر، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک یہ کہ جیسے کہ یہ ہیڈ فون ہے، اس کو میں رکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ پر، تو ہم بولیں گے اعلیٰ، اعلیٰ لیپ ٹاپ. ہیڈ فون لیپ ٹاپ پر ہے. اور فوقہ جب آپ یوز کریں گے تو یہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ بیچ میں، خلا میں، زمین اور آسمان کے بیچ. تو ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، یعنی تمہارے سروں پر، آسمان اور زمین کے اوپر، الطورا طور پہاڑ کو. خذوا ما آتیناکم اور ہم نے کہا خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ ہم تم کو دے رہے، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ایکچولی یہ ایک ریمائنڈر ہے اس ایونٹ کا. یہ ایکسڈس والا جو معاملہ ہوا تھا، خروج والا، جب فرعونیوں سے جو ہے حضرت موسیٰ بچا کر جو ہے نکال لاتے ہیں اپنی بنی اسرائیل کو، اور یہ ایک وادی میں جا کر ٹھہرتے ہیں. اس وادی کا نام بتایا گیا وادی طے میں جو ہے یہ موجود تھے، اور وہیں پر یہ طور پہاڑ بھی تھا. اور طور پہاڑ کے بارے میں بتایا جاتا، طور پہاڑ ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ جو ہے اگے، جس کے اوپر ہلکی سی ہریالی آئی جس پہاڑ پر، اس کو طور پہاڑ جو ہے بتایا گیا. تو طور پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا 2 پیجز پہلے، غالباً آیت 40 سے 50 کے درمیان، کہ ان لوگوں نے کیسی کیسی جو ہے بدماشیاں کی. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جو ہے یہ کیسے پیچھے سے جو ہے بچڑے کو معبود بنا کر پوجنے لگے. تو یہ سارے جو ہے معاملات ہو رہے تھے، اسی میں کا یہ ایک واقعہ ہے جس کو ایز اے ریمائنڈر اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی بدماشیوں کو دیکھ کر، ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور ان کے اوپر جو ہے اٹھا لیا، اور یہ نیچے اپنے سروں کو کر کے ایک دم اس طریقے سے جو ہے اس پہاڑ کو دیکھتے کہ ابھی جو ہے یہ ان کے اوپر گر جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ جو ہے ہم جو کچھ احکامات دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، اگر نہیں پکڑو گے تو پھر یہ پہاڑ جو ہے تم پر گرا کر ہم تم کو ختم کر دیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی اسٹوڈنٹ کو یا کسی بچے کو جو ہے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ تم یہ نہیں کرو گے تو اب تم مار کھانے والے ہو. تو ویسا ہی معاملہ جو ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، اور اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا جو کچھ چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں اس کو پکڑو بھی اور اس کو یاد بھی کرو. یاد کرو ان دا سینس اس سے نصیحتیں لو. ذکر کا جو لفظ ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے. تو ذکر کے 2 معنی آتے ہیں، ایک ہے یاد کرنا
دوسرا ہے نصیحت حاصل کرنا. جی یاد کرنا. اللہ نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے ساری کی ساری قرآن کو حفظ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یاد کرنے کے لیے آسان ہے. دوسرا نصیحت لینے کے لیے آسان ہے. جب آپ آیت پڑھیں گے, ترجمہ دیکھیں گے, آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس سے نصیحت دے گا. تو یہی چیز اللہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا, اور نصیحت پکڑو, مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ, جو کچھ اس کے اندر ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, شاید کہ تم متقی بن سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, ثم پھر تَوَلَّيْتُم, تم پلٹ گئے, تم نے پیٹ پھیر لیا, من بعد ذلك, اس کے بعد. یعنی تم نے جب اپنے اوپر طور کو دیکھا تم کہنے لگے کہ اللہ ہم لے لیں گے, ہم موسیٰ کو پیغمبر مان لیں گے, آپ کے سارے احکامات پر عمل کریں گے. جیسے ہی پہاڑ نیچے ہوا اور یہ پھر واپس جو ہے اپنے اسی جو ہے سرگرمیوں میں لوٹ گئے, یعنی جو غلط ایکٹیویٹیز تھی ان لوگوں کی اسی میں پڑ گئے. فلولا فضل اللہ, اللہ کہتے ہیں لا لولا فضل اللہ, اگر فضل نہ ہوتا اللہ کا, علیکم, تم پر, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. سیم یہی چیز ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. کتنا ہی ایسے جو ہے موقع ہوتے ہیں جس میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن والا معاملہ آتا ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. لولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, لکنتم من الخاسرین, تو اللہ کے بس میں ہے کہ فوری ہم کو وہ خسارے میں ڈال دے, یعنی ہم پر عذاب جو ہے نازل کر دے. لیکن اللہ کی صفت جو ہے رحیم, اس کے جو ہے غضب ہونے پر جو ہے غالب ہے, اسی لیے اللہ ہم پر مہربانی اور رحم کا معاملہ ہے. ہر میں آپ کے اس جو ہے آیت پر تفسیر اور انپٹس دیجیے گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جی اماد بھائی دیکھیے, یہ جو آیات ہے نا, یہ ہم لوگ بھی مانتے ہیں. اگر ہم بھی آج کی دنیا میں جو رہ رہے ہیں, انسان کے طور پہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم کسی ایک غلطی کا بھی جو ہے نا وہ ہرجانہ نہیں دے سکتے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. تو بات یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت سے ہی چل رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ایک اور قصہ ان کو یاد دلایا, تو کہ تمہارا تم نے وہ جو میثاق میرے ساتھ کیا تھا, میثاقکم, وہ میثاق تمہارا عہد, وعدہ, تو کیا ہوا, تم نے توڑ دیا. پھر اب دو آیتوں میں اللہ نے پہلی آیت میں بتایا کہ تم نے وہ وعدہ لیا, اور دوسری آیت میں بتایا کہ توڑ دیا. جو لیا وہ کس لیے, اللہ کو کیا فائدہ ہونے والا تھا اس سے؟ اللہ کو پرسنلی کوئی فائدہ, وہ ہمارے لیے تھا نا, کہ ہم ایز اے ہیومن, وہ اس وقت ایز اے یہود بنی اسرائیل, وہ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور لعلکم تتقون, تاکہ کیا بن جائیں, تقوی والے, تقوی اختیار کرنے والے, متقی بن جائیں, بچنے والے بن جائیں. ہمارے جو دوسرے مطلب ہمارے کزنز جو ہیں, بھائی ہمارے, ایک طرح سے ایک رشتے کے بھائی جو ہیں ہمارے یہود, وہ ان کے لیے اللہ نے ان کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. پھر کیا وہ ذرا سا جو ایک پریشر ہٹا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ تم پھر گئے, تم نے پھر اپنی چیزیں واپس کرنی شروع کر دی. تو یہ تو دو آیات ایسی ہیں کہ مطلب جس کا پیور اسی کو پتا ہے, جس کے اوپر جو جانتا ہے, یہ نہیں کہ ہنٹ ہے, ریمائنڈر ہے, یاد دہانی ہے. اب جیسے کیا کہتے ہیں, میں وہ مثال دے رہا تھا کہ جو بھی بڑے ایونٹ دنیا میں ہوئے ہیں ابھی, جو موجودہ لوگ ہیں, اگر ان کو ان باتوں کا حوالہ دیا جائے تو ان کے حوالے کے لیے 1 یا 2 الفاظ یا 1 یا 2 لائن ہی کافی ہے, ان کو پتہ چل جائے گا, یاد آ جائے گا کہ کس ایونٹ کی بات ہو رہی, کس چیز کی بات ہو رہی. تو چلیے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 65 پہ, پھر وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ. ٹھیک ہے, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ہے آیت نمبر 65 اور 66 ان دو کا جو ہے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اور یہ کہ تم نے جان لیا. اس کو تھوڑا ہم جو ہے عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو عَلِمَ, اس نے جانا, قَدْ عَلِمَ, وہ جان چکا. تو قد آتا ہے آلریڈی ڈن کے جو ہے معنی میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, you have already knew, تم پہلے سے جان چکے ہو. کس کے بارے میں جان چکے ہو؟ الذین, ان لوگوں کے بارے میں, اعتدوا, جنہوں نے حد سے تجاوز کیا. اعتدوا منکم,
تم میں سے فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، سبت ہفتہ، سب فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا لہم ان سے کونو قردتن ہو جاؤ بندر خاسئین ذلت والے۔ تو یہ ایک مشہور واقعے کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ جس میں اصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم پر روزے فرض کیے ویسے ہی جو ہے سبت کے دن ان پر جو ہے شکار کرنا روکا گیا تھا، اور ان سے بولا گیا تھا کہ ان کا اصل جو ذریعہ معاش تھا تو وہ جو ہے مچھلی پکڑنا، مچھلی فروخت کرنا اور اسی کو جو ہے کھانا، یہی ساری ایکٹیویٹیز ان کی تھی۔ تو ہفتے کے دن انہیں مچھلی کے پکڑنے سے، شکار کرنے سے روکا گیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان میں سے ایک شخص نے جو ہے کچھ چال سازی کی، اور اس نے ایسے کیا کہ فرائیڈے کے دن وہ ایک گڑا جو ہے بنا دیتا، تو مچھلیاں سیٹرڈے کے دن آ کر اس میں پھنس جاتی، وہ مچھلی کو نکالتا نہیں سیٹرڈے کے دن بلکہ اتوار کے دن جو ہے وہ جا کر مچھلیاں لے آتا، اور جیسے ہی جو ہے خوشبو آنے لگی اس کے گھر سے مچھلی کی، تو لوگ پریشان ہوئے کہ جو ہے یہ کہاں سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اس دن تو ہم مچھلی بناتے نہیں اور پکڑتے نہیں ہیں، اور اس کے پاس مچھلی کیسے آ گئی؟ تو پھر جو ہے اس نے ان لوگوں سے معلوم کیا، تو اس نے جو ہے لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے ایسے کرتا ہوں۔ تو اس میں سے کچھ لوگ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کے جو ہے بالکل خلاف ہے، اور کچھ اس کے سپورٹ میں آ گئے کہ نہیں، ہاں یہ تو ایک ہیلا ہے کہ ہم سیٹرڈے کے دن تو نہیں پکڑ رہے ہیں، فرائیڈے کو جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس میں 3 گروہ بنے، ایک وہ جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے خلاف تھا، یعنی خلاف ورزی کر رہا تھا، اللہ کے حکم کو توڑ رہا تھا، دوسرا وہ جو ان کو نصیحتیں کرتا، تیسرا وہ جو بالکل جو ہے ڈپلومیٹک رویہ اختیار کرتا، وہ سمجھانے والوں سے ہی کہتا کہ بھئی تم کیوں ان کے پیچھے جو ہے اپنا سر پھوڑ رہے ہو، یہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ کرے گا۔ جب یہ چیزیں حد سے زیادہ ہونے لگی تو ان لوگوں نے اپنے درمیان ایک جو ہے دیوار کو حائل کر لیا کہ جو لوگ اب حد سے تجاوز کر رہے ہیں وہ دیوار کے اس طرف رہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ اس طرف رہیں۔ تو ڈپلومیٹس اور جو سمجھاتے لوگ وہ اس طرف آ گئے، اور دیوار کے اس طرف جو تجاوز کرنے والے تھے وہ۔ ہوا یہ ایک دن کہ ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور وہ بندروں کی شکل میں جو ہے بن گئے، یعنی روایتوں سے ملتا ہے کہ ان کی جو ہے پیچھے سے دم نکلنے لگی اور چہرے ان کے مسک ہو گئے، یعنی چینج ہونے لگے، اور وہ بندر کی طرح جو ہے نظر آنے لگے۔ جب ایک دن کا عرصہ گزر گیا، کچھ آوازیں آنے نہیں لگی اس دیوار کے پاس سے، تو پھر یہاں پر ہی لوگوں کو تجسس ہوا کہ بھئی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جب یہ چھلانگ کر دیکھنے لگے تو ان کو یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ 3 دن تک یہ اس حال میں رہے، اور جو ہے اسی حالت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر موت کو لاحق کیا۔ تو وہی جو ہے یہاں پر ریمائنڈر دیا جا رہا، کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ تم ذلت والے بندر بن جاؤ، فجعلناها، بس ہم نے بنایا انہیں نکالن، نصیحت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو سامنے ہے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آنے والے، وموعظۃ، اور ایک نصیحت، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ نکال کہتے ہیں ایک ایگزامپل، ٹھیک ہے، ایک مثال اللہ نے بنا دیا ان لوگوں کو تاکہ لوگ اس سے جو ہے نصیحت پکڑ سکیں۔ تو ہر میں یہ ایک چھوٹا سا جو ہے اس میں واقعہ میں نے تذکرہ کر ہی دیا تاکہ جو ہے تھوڑا سا ریمائنڈر ہو جائے لوگوں کو یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جی بالکل اچھا، اور آپ نے وہ کیا، اور میں جو تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب کہ اس کو کہاں سے شروع کروں۔ تو جو روایات ہیں جن کے حساب سے آپ جن کا حوالہ آپ دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں، تو میں نے بھی کچھ تھوڑی سی تحقیق کی تھی، تو ان میں بھی کچھ مجھے لگا کہ کچھ جھول ہے اس والی بات پہ۔ تو بندر جو ہے، اب دیکھیے جیسے اس سے پہلے ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا تھا نا کیا، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، ہم نے ابھی اس سیریز میں نہیں پڑھا ہم نے، لیکن ایک اور جگہ ہم نے ایک اور دوسری سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے لڑائی والے جنہوں نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا۔ تو اس کی جو ہے تفسیر میں، تشریح میں جو ہم نے ڈٹرمن کیا وہ یہی تھا کہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ، کہ ان کی عورتوں کو پکڑ کے لے جایا گیا، اور ان کو لے جا کر کے لونڈی اور غلام بنا کر کے رکھا گیا، اور ان سے جو اولاد ہوئی تو وہ اتنی مکس ہو گئی کہ ان کی جو شکلیں تھیں ڈیفینیٹلی وہ صرف ان کے قبیلے سے ہٹ گئیں، اور وہ ڈیفینیٹلی یعنی کہ اگر جو لے جانے والے لوگ تھے ان کی اشکال جو تھیں، شکلیں تھیں، وہ زیادہ گوری تھیں یا کالی تھیں یا چپٹی تھیں، ان کے ساتھ مکس ہو گئے۔
تو بتدریج ان کے جو چہرے تھے ان کے خد و خال جو تھے وہ مختلف ہوتے چلے گئے آہستہ آہستہ. لیکن آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے لگتا ہے ایسے کہ جیسے جو لوگ آئے تھے وہاں پہ تباہی پھیلانے، انہوں نے وہاں ہر آدمی کو روک کر کے یا پکڑ کر کے اس کے چہرے پہ کچھ ایسے نشان ڈال دیے جس سے ان کے چہرے بگڑ گئے. تو لڑائی میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چوٹ آئی ہو، لیکن وہ وقتی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو اس کا صحیح مفہوم یا ترجمہ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جب ان کی عورتوں کو لے جایا گیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ غلاموں اور لونڈیوں کا سلوک کر کے ان کے ساتھ پھر ان کے آگے جو اولادیں ہوئیں، تو جو لے جانے والے تھے ان کا خون ان کے ساتھ مکس ہو گیا اور ان کی اولادوں کی شکلیں بدلتی چلی گئی. اسی طرح سے یہ جو لفظ یہاں پہ ہے قردتن، بندر، ٹھیک ہے نا، یہ ناؤن ہے اور بندروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. خاصین ذلیل یعنی کہ خسا. تو اس میں بھی جو ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی عادات اور اطوار اور ایسی چیزیں ان کے اندر وقوع پذیر ہوئیں جس سے وہ بندروں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگے، اچھلنے کودنے لگے، بے قرار رہنے لگے، بے چین رہنے لگے، جن کو کبھی جو ہے وہ قرار نہ آتا ہو، اور اس طرح کی بیجا حرکتیں انہوں نے شروع کر دیں جس سے ان کے بندر ہونے کا شبہ ہوتا ہو یا ان کے بندر ہونے کا متعلق خیال ہوتا ہو کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کبھی اس کے اوپر تحقیق کریں بندروں کے اوپر، تو آپ کو لگے گا کہ ان کی ایک عادت بڑی ہے کہ وہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. وہ بہت زیادہ اچھل کود کرتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بندر دوسرے بندر کی کھال میں سے یا بال میں سے وہ اور کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ چن کے کھانے کی ہی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ان کی جو یہ خصلت تھی، ان کی جو یہ ایک کہ جمعے والا دن یا سیٹرڈے والا دن بھی جو ہے وہ بیکار نہ جائے اور اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ کام دھندا کر لیں، کوئی تھوڑا بہت بزنس کر لیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تو. اور اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے اس دن کچھ نہیں کرنا، آپ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، لیکن دماغ آپ کا وہیں لگا ہوا ہے کہ میں وہ جو ایک جو ہے ایک میں جگاڑ لگا کے آیا ہوں، یا میں جو ایک طریقہ لگا کے آیا ہوں، اس میں کوئی پھنسا یا نہیں پھنسا، دماغ تو آپ کا وہیں لگا ہوا ہے نا. اب وہ آپ کو اندر سے بے چینی بھی ہو رہی ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے بس جلد سے جلد یہ ہفتے والا دن ختم ہو اور میں کودوں، چھلانگ لگاؤں اور جاؤں جا کے دیکھوں کہ میں نے کیا پکڑ لیا، میں نے کیا پا لیا. تو اس کا ایک ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے، بیسیکلی وہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ایسے خواص پیدا ہو گئے، ان کے اندر ایسی صلاحیتیں، چیزیں پیدا ہو گئیں جیسے بندروں میں ہوتی ہیں. ایکچولی وہ حقیقت میں بندر نہیں بنے، لیکن ان کے اعمال اور ان کی سوچ، ان کا طرز جو تھا وہ بندروں کی طرح ہونے لگ گیا، بے چین رہنے لگے، کسی چیز سے تسلی تشفی نہ ہو ان کی، اور ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جو ہے نا جستجو میں رہیں، اور اچھلیں کودیں، ناچے گائیں، اس طرح کی چیزیں. تو یہ بھی ایک ہے جس کی سائنسی طور پہ بھی تھوڑی بہت جو ہے ہمارے یہاں ایک جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن ملتی ہے. آپ کبھی دیکھیے گا کہ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے ADHD، بہت مشہور بیماری ہے، بہت لوگوں کو ہوتی ہے. نارملی اس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سم تھنگ. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے اوپر توجہ دے کے فوکس کر کے کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی اٹینشن سپین جو ہے بہت چھوٹا سا ہے. وہ کبھی ایک کام شروع کرتا ہے، کبھی پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، پھر وہ چوتھا کرتا ہے، اور اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ پہلے کر کیا رہا تھا. تو بیماریاں ہیں اس طرح کی، اگر کسی میں زیادہ ہو جائے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ یہی ہے کہ وہ ادھر سے اچھلے گا، کتاب پڑھے گا، ادھر جائے گا، کھانا پکائے گا، ادھر جائے گا، صفائی کرے گا، ادھر جائے گا، گاڑی چلائے گا، وہ کوئی کام بھی صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، بندروں کی سی حرکتیں کر رہا ہوگا. میری رائے میں یہ ہے. نہیں، بہت بہت عمدہ چیز ہے. ایک تو واقعہ جو ابھی ہم نے لیا اس کو اس پرسپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا اگر ڈیٹیلنگ میں اس کی جائے کہ بھئی ایک تو یہ کہ بندر بنا کر چھوڑ دیا، دوسرا یہ کہ یہ ساری جو ہے عادتیں ان کے اندر ڈال دی. تو یہ زیادہ جو ہے بہتر اور مناسب جو ہے نظریہ لگتا ہے، جن کی بھی جو ہے تفسیر آپ نے دیکھی.
माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा जो है लगता है मुझे। तो कुछ मेरी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन भी रही है ऐसी कि कुछ लोगों को मैं मिला हूँ, मैं नाम या उन पे पॉइंट तो नहीं करूंगा कि वो किस कबीले से थे या किसी से भी थे, और ये सब में भी हो सकता है कि उनको मैंने देखा है कि उनके अंदर इतनी बेचैनी इस हद तक है कि वो बस 2 मिनट बैठ नहीं सकते, 2 मिनट आपसे, मतलब उनको अगर एक चीज का एक काम करना है तो बस वो करना है, मतलब वो बस लगे हुए हैं किसी तरह से, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से चक्कर चला रहे हैं, कुछ घुमा रहे हैं, मतलब टोपी जिसको हम आम जबान में कहते हैं, बस किसी तरह से मैं अपना ये मकसद हासिल कर लूं। ये भी एक बीमारी है। इंसान इस किसी एक चीज के पीछे इतना भागने लगे, इतना भागने लगे, ये भी तो वो बंदरों वाली हरकत ही हो गई ना उसके लिए।